السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ساس کا خیال رکھنا کیا ایک بہو کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ ایک ایسا دور جس میں ایک بہو سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے گی، اور اس سے پھر ایک ایسا دور کہ جس میں ہم بہت کلیئرلی یہ بولتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا، ساس سسر جو ہیں وہ ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جو والدین ہیں ان کا خیال رکھے۔ اب یہ جو سفر ہم نے طے کیا ہے یہ کس طرح سے کیا، اور کیا واقعی میں ایسا ہے ریلیجیسلی، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ مجھے ایک چیز کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا دور جس میں ہم لوگ ابھی اس وقت اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی تنظیمیں بھی بن چکی ہیں پرائیویٹ لیول پہ جہاں سے بہت سارے ڈاگس اور کیٹس ریسکیو کیے جاتے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو جانوروں کی زیادہ قدر ہے ہمارے سے۔ اور ادھر بھی لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے سے مراد جو یونیورسٹی کالجز جاتے ہیں اور جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ بہت سارے ایسے اینیملس کو ریسکیو بھی کرتے ہیں اور اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھتے ہیں۔ سو ہم اتنے مینٹلی ایوالو ہو چکے ہیں، ہم اتنے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں جانوروں کے حقوق کا خیال تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو والدین ہیں ہمارے شوہر کے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آئی نو میں یہاں پہ ایک جنرل بات کر رہی ہوں، لوگ بہت اچھے سے بھی اپنے ساس سسر کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک اوپینین جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی ہمارا فرسٹ ہینڈ اس سے ایکسپیرینس نہیں ہوتا، لائک ہم دین کو خود سے نہیں سیکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہوں، تو زیادہ تر جو نالج ہمارے تک پہنچتا ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہوتا ہے۔ اور ایک عرصے تک ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے، جیسے میں اپنے پیرنٹس کی جنریشن کو دیکھوں تو ان میں ہم لوگ یہ سمجھتے تھے، جو میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے، کہ جو ساس سسر ہیں وہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اور اگین یہ ایک ریلیجیس ویو سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیسس پہ بہت ساری بہویں مینیپولیٹ بھی ہوئیں، بہت ساری ٹاکسک ساسوں کے ساتھ بہوؤں کو ڈیل بھی کرنا پڑا، اور اس طرح کے بہت سارے نیگیٹو انسٹنسز ہیں۔ اور زیادہ تر اس چیز کو جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا رہا بہت ساری ساسوں کی طرف سے، اور اس کا ریاکشن پھر یہ ہوا کہ جو بہویں ہیں ساسوں کے ساتھ ان کی ایک اس قسم کی ایسوسیشن ہو گئی کہ اب ایک اگر ماں جو ہے اس نے ایز اے بہو سفر کیا تو وہ یہ چاہے گی ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جو ہے اس کی زندگی میں کوئی ساس ہو بھی۔ سو مینی پیرنٹس دے میک شیور کہ وہ جس لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کر رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، وہ والدین یا تو فوت ہو گئے ہیں یا پھر وہ دوسرے بہن بھائی کے ساتھ رہتے ہیں۔ مطلب لڑکیاں یہ پسند نہیں کرتی کہ سسرال والوں میں سے ان کو کسی کا بھی خیال رکھنا پڑے ان فیکٹ۔ سو دا تھنگ از واٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ از کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹو سے دیکھیں، بالکل یہ سچ ہے کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے سسر اور ساس کا خیال رکھے۔ however ہمیں کچھ چیزیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ ہر کسی کو حقوق دیتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ ایک لائن میں بھی کھڑے ہوئے ہیں نا، آپ کے آگے اور پیچھے کھڑے ہونے والا شخص، اگر آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص، آپ اہل جنابت بن جاتے ہیں، اور اہل جنابت جو ہے اس کے بھی آپ کے اوپر کچھ رائٹس ہیں، اور آپ کے اس کی طرف کچھ لائک یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دیٹ پرسن اینڈ دیٹ از بینگ نائس ٹو دیٹ پرسن۔ لائن کو نہیں توڑنا، کیونکہ دین جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، آپ کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کا اخلاق ہوتا ہے، آپ کے سوشلی آپ کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ ٹیکسز پے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ سب چیزیں بھی دین میں آتی ہیں۔ سو دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اگر اسلام جو ہے وہ آپ کے ہمسایوں کو اس قدر حقوق دیتا ہے، اگر اسلام آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے انسان کو حقوق دیتا ہے، اگر اسلام مسافر کو حقوق دیتا ہے، ہر دوسرے انسان کے اس کو ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو اس انسان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس انسان کے ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، کیا ہمارے فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں، دونوں چیزیں ہمیں ایکسپلین کر دی گئی ہیں۔ سو ہاؤ کم وی ایکسپیکٹ کہ جو سسرال والے ہیں، اور اسپیشلی میں یہاں پہ ماں اور باپ کی بات کر رہی ہوں، کہ جنہوں نے ہمارے ہسبینڈ کو ایز اے وومن، جنہوں نے ہمارے ہسبینڈ کو پالا، اس کو پیدا کیا، ان کو بڑا کیا، ان کے ہمارے اوپر فرائض نہیں ہوں گے یا ان کے ہماری طرف حقوق نہیں ہوں گے۔ سو آئی فائنڈ اٹ کمپلیٹلی انسین جو ہم اس چیز کو بالکل ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں بھی ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری بالکل ذمہ داری ہے۔
اب اگین یہاں پہ جو غلطی ہسبینڈس کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ اپنے جو والدین ہیں ان کی خدمت کرانے کے چکر میں عورت کو بہت زیادہ سٹریس دیتے ہیں. اور دو ایکسٹریمز ہیں, کہیں پہ یہ ہے کہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کو بیٹوں کو فرق نہیں پڑا ہوتا, حالانکہ ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. اور اگر ایک ہسبینڈ خود اپنے پیرنٹس کو ویلیو نہیں کر رہا تو آبویسلی وائف بھی اس کو ویلیو نہیں کرے گی. سو ایک ایکسٹریم یہ ہے, اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بس تم نے میری ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں جو والدین خود اپنے لیے کر سکتے ہیں ہم وہ چیزیں بھی ان کو نہیں کرنے دیتے, اور ہم وائف سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تم جو ہو وہ اس کی خدمت کرو. اب ماں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بیٹھے بٹھائے تم نے روٹی بھی لا کے دینی ہے, ساری چیزیں کرتی ہیں. اب سارے میں بیوی تو وہ کر دے گی, اینڈ یو نو کہ وہ کس دل سے بھی کرے گی, وہ کر بھی دے گی اگر آپ کی اس کے اوپر چلتی ہے. لیکن اس سارے میں نقصان والدین کا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں جو بوڑھے ہیں وہ اپنا, اگر ان کے پاس ویل چیئر ہے نا, وہ اپنی ویل چیئر کو بھی خود چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ پاکستان میں الٹا ہے. ہمارے بہت سارے بوڑھے جو کہ ونس فنکشنل ہوا کرتے تھے, بڑھاپے میں بھی کام کرتے تھے, اور میرے پاس اس کی ایک پرسنل اگزامپل یہ کہ میری جو دادی اماں ہیں وہ شی از آلموسٹ 100 years old, 90+ years, اور وہ اپنے سارے کے سارے کام ابھی تک خود کرتی ہیں. وہ کسی بھی بہو کے ساتھ نہیں رہتی ہیں. کوئی ان کو کہتا بھی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چلی جائیں گی ملنے کے لیے, وہ بھی بہت کم ہوتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. سب کو ان کو ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے, اور وہ اپنے سارے کے سارے کام خود کرتی ہیں. شی از اسٹل فنکشنل. اور میرے دادا ابو کی ڈیتھ حالانکہ ہو گئی ہوئی ہے. سو دا تھنگ از کہ ہمیں اپنے جو بڑے ہیں ان کو اس سوسائٹی کا ایک اچھا حصہ اور فنکشنل حصہ اور یوزفل حصہ بنانے کے لیے, اور وہ بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی رہی ہیں بہت عرصے تک, اینڈ آئی تھنک شی اسٹل ڈز, جو کہ مشکل ہوتا ہے اوبیسلی کیونکہ وہ کافی بوڑھی ہو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ اپنے سارے کے سارے کام خود کرتی ہیں. اینڈ شی ڈزنٹ ایون ہیو اے ہیلپر, آل دو وہ گاؤں میں رہتی ہیں, اور بہت ایزیلی ان کو ہیلپر مل سکتی ہے کیونکہ ذمہ دار لوگوں کے پاس کام کرنے والوں کی, مزاروں کی ایکسیس جو ہوتی ہے بڑی آسانی سے ہوتی ہے, لیکن وہ چوز کرتی ہیں. اسی طرح سے میں اپنے فادر ان لا کو دیکھتی ہوں, ہی از 80+ years old man, اور وہ اپنے زیادہ تر کام خود کرتے ہیں. وہ مجھ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, وہ میرے ہسبینڈ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. یس وی ہیو این امپورٹنٹ رول ان ہز لائف. جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا کچھ بھی تو آئی میک شیور دیٹ آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف ہیم. میں ان کو جو بھی ان کی پسند کی چیزیں وہ بنا کے دوں, یو نو, اینڈ آل دی تھنگس ہی نیڈز. ان کو میڈیکیشن مل رہی ہے, وہ ساری چیزیں. لیکن یہ کہ وہ کمپلیٹلی ہمارے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے. وہ اپنی چائے خود بناتے ہیں, وہ اپنے آل دو وی ہیو اے ہیلپر, وہ اپنے کپڑے خود استری کرتے ہیں ابھی تک, وہ ہیجز کاٹتے ہیں, وہ بہت سارے کام کرتے ہیں جو کہ آئی ووڈ گو آن ٹو سے کہ شاید ان کے بیٹے بھی اس طرح سے کام نہیں کرتے. سو یو نو دیر نیڈس ٹو بی اے بیلنس کہ ہمیں اپنے بڑوں کو بھی ذمہ داریاں دینی ہیں. ہم نے ان کو کیٹر کرنے کے چکر میں یا ہم نے ان کی زیادہ ہی خدمت کرنے کے چکر میں ان کو معذوری کی طرف نہیں لے کے جانا. اور بیٹوں کی جو ایک مین رسپانسبلٹی ہے وہ ایک لڑکے کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھے. لیکن جب ایک لڑکی, ایک عورت اس بندے سے شادی کرتی ہے تو آپ ان رشتوں کو بھی اپنے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے ہسبینڈ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس کے والدین کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور اگر والدین ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں یا لیٹس سے کہ وہ الگ گھر میں بھی رہ رہے ہیں, تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں, ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں ان کو کسی بھی جیسے کسی عام انسان کے لیے بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, یا ہماری طرف سے کسی کو تکلیف ایٹ لیسٹ نہ پہنچے. اچھائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. سو ہاؤ کم وی ایکسپیکٹ کہ ہمیں والدین جو ہے ان کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک نہیں کرنا. آئی تھنک یہ جو ہم بیجیں گے بوئیں گے وہی ہم کل کو کاٹیں گے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کے ساتھ اچھی ٹرمز رکھیں. آل دو آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے کچھ بوڑھے جو ہیں وہ بیچارے اولڈ ایج میں جا کے ان کی بیماریوں کی وجہ سے, ان کے جو تھرو آؤٹ ٹراماز ہوتے ہیں یا بہت ساری اور ریزنس کی وجہ سے بہت ٹاکسک بھی ہو جاتے ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اسٹل ہمیں اپنا بیسٹ کرنا ہے اور ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہے کہ جی ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ کیپنگ دیٹ بیلنس. دوسرا, فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں. ہمارے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں, ان کے جو لوگ ریٹائرمنٹ وغیرہ جن کی جو پہلے جاب نہیں کرتی تھی, اسپیشلی خواتین کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ ہماری جو پچھلی جنریشن تھی اس میں بہت ساری خواتین جاب نہیں کرتی تھی جیسے کہ اب خواتین کر رہی ہیں. تو اس کے لیے somehow ان کی فائنینشیل ڈپینڈنسی بھی ہوتی ہے اپنے بچوں پہ. سو اٹ از ریئلی ریئلی اے گریٹ تھنگ کہ اگر بیٹے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پیسے جو ہیں وہ اپنی ماؤں کو دیں, ان کی پاکٹ منی
جو ہے ان کو ٹائم پہ ملنی چاہیے, اور ہمیں ایک اچھی اماؤنٹ اپنا ہم جس میں جتنا بھی ارن کرتے ہیں اس میں سے ان کو دینی چاہیے. آل دو اگین موسٹلی بوڑھے جو ہیں وہ اس میں سے بھی پیسے, بوڑھوں سے مراد یہ کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ پیسے بھی آگے اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں پہ ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ان کی جو انٹیگریٹی ہے اور ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ کمپرومائز نہ ہو, اور ہم ان کو ان سٹل وے بڑے اچھے طریقے سے ان کی جو بھی منتھلی ہم ان کو دے سکتے ہیں ہم ان کو دیں, تاکہ اپنی لائف میں ایٹ لیسٹ ان کو ایک چیز جو ہے دے ہیو ٹو وری اباؤٹ ون لیس تھنگ. سو یا دس از واٹ آئی تھنک. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو یور اوپینین اباؤٹ دس. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس پرٹیکولر تھنگ؟ So yeah, I hope you like this video. Let me know in the comment section what you think about it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.